کیا ہے امی، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام آپ کو یاد آ ہی جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ایک کیڑا گھسا ہوا ہے میری بیٹی کے دماغ میں جو اسے کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ یہی ہے زندگی کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤس وائف ڈیلی ولاگ میں خوش آمدید۔ آج صبح ہی صبح جیسے ہی بچے اسکول کے لیے نکلے، پورا الٹا ہوا گھر، پھیلا ہوا سامان، برتنوں سے بھرا ہوا کچن دیکھ کر فوراً بچپن کی ایک پیاری سی یاد ذہن کے اندر آ گئی کہ جب ہماری پیاری سی امی ہمیں بہترین خاتون خانہ بنانے کے لیے دن رات سبق پڑھایا کرتی تھی، دن رات ہماری تربیت کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، تو اس وقت بات بات پہ غصہ آ رہا ہوتا تھا۔ پتہ نہیں یہ چادریں بار بار کیوں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں یہ بستر بار بار کیوں پھیلے رہتے ہیں، اور بات بات پہ اپنے بہن بھائیوں سے لڑنا۔ ابھی تو جھاڑو پھیری تھی، پھر آ گئے آپ یہاں پہ اپنے گندے جوتے لے کے، ابھی تو پوچھا لگا کے ہٹی ہوں، پھر سب نے اپنے جوتے لگا لگا کے پورا گھر گندا کر دیا۔ بس وہ پیارا سا ایک بچپن اور پیاری سی بچپن کی یادیں اور پیارے سے بچپن کے کام، اور اب ہے زندگی کچھ اور، اب زندگی کے اصول بھی بدل چکے ہیں اور ہم خود بھی بدل گئے۔ اب اگر آ کر دیکھیں ہماری پیاری ماں کہ ہم کس طرح سے صبح سے شام اور شام سے رات تک گھن چکر بنے رہتے ہیں گھر کے کاموں میں، ایک کے بعد ایک کام تیار ہوا رہتا ہے ہمارے لیے، ہم بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے، ہمیں بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا ہوتا، ہم بالکل بھی لڑ جھگڑ اور چڑچڑاپن نہیں کر رہے ہوتے۔ تو بس یہی تربیت کرنا چاہ رہی ہوتی ہے ہر ماں بچپن میں، لڑکپن میں اپنی بیٹی کی، کہ وہ ایسی بہترین اور سگڑ خاتون خانہ بن جائے کہ اس کے دماغ میں ایک کیڑا جو ہے، صفائی والا کیڑا، مکمل طور پہ بیٹھ جائے۔ چاہے باہر کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، دھند پڑ رہی ہو، لیکن بارش پڑ رہی ہو، بیٹی کو جنون سوار ہونا چاہیے کہ بیڈ شیٹس کیسے گندی ہو گئی، یہ لحاف اور رضائیاں کیسے گندے ہو گئے، فوراً ان کو چینج کیا جائے، کیسے پورا گھر پھیلا ہوا ہے۔ جب پورا گھر پھیل جاتا ہے تو پورے دماغ میں ایسے ایک غبار سا بھر جاتا ہے کہ گھر گندا کیوں ہے، اس کو فوری اور اسی وقت صاف کرنا ہے۔ جب یہ باتیں بچپن میں سکھائی جاتی ہیں تو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اپنی جو ماں، وہ اس وقت ایک بہت بڑی دشمن لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے زمانے میں نا ڈائجسٹ اور شوا ایک ناول ہوا کرتے تھے، وہ پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ ایک عمر ہوتی ہے، ایک ایسی عمر کہ اس حصے میں تھے ہم اس وقت کہ ہمیں بالکل اچھا ہی لگتا تھا اٹھ کے گھر کے کام کاج کرنا، صاف صفائی کرنا، بس دل کرتا تھا کہ بس موج مستی کریں، کھائیں پئیں، انجوائے کریں۔ لیکن ماں وہ بہت دور کا سوچ رہی ہوتی ہے، وہ بہت دور اپنی بیٹی کا مستقبل دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب جو عادتیں میں بچپن سے، لڑکپن سے اپنی بیٹی کے اندر ڈال دوں گی، جو عادتیں رچ جائیں گی اس کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلنی ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کی اچھی اور بہترین تربیت کرنے کے لیے بچپن ہی سے جیسا ماحول آپ انہیں دکھائیں گے، جیسا ماحول آپ انہیں دیں گے، جس ماحول میں وہ بڑی ہوں گی، اسی طرح کی تربیت لے کے وہ ایک بہترین خاتون خانہ بن کے ابھریں گی۔ تو آج گھر کے کام کاج کرتے کرتے جو ہم تھکتے نہیں ہیں، صبح سے شام اور شام سے رات ہو جاتی ہے، ہر روزانہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج ہمیں یہ کام کرنا ہے، اسی وقت میں کرنا ہے۔ ایک تو سردیاں ہیں، دن بہت چھوٹے ہیں، اوپر سے جو ایک مسئلہ چل رہا ہے ہر وقت لائٹ اور گیس کی بندش کا، تو اس حساب سے گھر کو لے کے چلنا اور دن رات بس گھر کے کاموں ہی میں مگن رہنا، تو پیاری ماں بہت یاد آتی ہیں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کبھی ہوتی تو آ کے آج دیکھتی کہ وہ شہزادیاں، وہ راجکماریاں، وہ پیاری بیٹیاں جن کو عید والے دن امی کہا کرتی تھی آج عید ہے، میری بیٹیوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، میری بیٹیوں نے نئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، نئے جوتے پہنے ہوئے ہیں، آج میری بیٹیاں کوئی کام نہیں کریں گی، آج میں خود سارے گھر کا کام کروں گی۔ جب یہ دن رات کام کرتے کرتے نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں نا، تو بہت سارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ پیاری ماں یاد آ جاتی ہے کہ وہ تو سو گئی، جا کے منو مٹی تلے سو گئی، اور آج دیکھتی کہ تمہاری لاڈلیاں نہ عید دیکھتی ہیں، نہ شب برات دیکھتی ہیں، پسینے میں، سخت گرمی میں پسینے میں شرابور، عید کے دن بھی دھڑا دھڑ روٹیاں پک رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، رمضان میں سحری اور افطاریاں پک رہی ہیں۔ تو اس بیٹی اور اس سگڑ خاتون خانہ کو تیار کرنے میں ایک خاتون کا ہاتھ ہے، ایک پیاری ماں کا ہاتھ ہے، جس کو ہم دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں لڑکپن میں کہ یہ تو ہمیں ٹکنے نہیں دیتی، یہ تو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی، یہ تو ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہیں، لیکن
جب آہستہ آہستہ ہم زندگی کے اصول کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ جب ہم زندگی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں اپنی ماں سے پیار ہونے لگتا ہے، تبھی ہمارے جانے کا، رخصت ہونے کا، اگلے گھر جانے کا وقت آ پہنچتا ہے۔ جب اگلے گھر جاتے ہیں اور ماں نے بہترین تربیت کی ہوتی ہے، تب بھی ہمارے کیے ہوئے کام میں جب ڈھیروں ڈھیر نقص نکالے جاتے ہیں، تو تب اپنی پیاری امی یاد آتی ہیں کہ ہم کتنا غصہ کیا کرتے تھے، ہم کتنا برا منہ بنا لیا کرتے تھے کہ امی آپ کو تو کام پسند نہیں آتا۔ حالانکہ پیاری ماں تو پاس کھڑی ہو جاتی تھی اور سکھایا کرتی تھی کہ بیٹا ایسے نہیں، آپ نے ایسے کام کرنا ہے، پیاری بیٹی اس طرح نہیں، اس طرح کام کر لو۔ لیکن سسرال میں کوئی نخرہ نہیں دیکھا جاتا، سسرال میں بہترین کام میں بھی کوئی نہ کوئی کمی نکل ہی آتی ہے۔ جب ہم اپنے گھر ہوتے تھے، 4 روٹیاں پکانے کے بعد بہت زیادہ احسان دھرا جاتا تھا کہ ہم نے تو اتنی زیادہ روٹیاں پکا لی، اب اور کام ہم سے بالکل نہیں ہوگا۔ آج آئے اور وہ دیکھے پیاری ماں، وہ پیاری سی ماں کہ آپ کی بیٹیاں روٹیاں، پراٹھے، ہانڈیاں پکانے کے بعد بھی نہیں تھکتی، کیونکہ تربیت کی تھی ایک پیاری سی ماں نے لڑکپن میں۔ تو آج کا یہ پیارا سا ولاگ، آج کا یہ دن رات گھن چکر بنی ہوئی خاتون خانہ، ایک کے بعد ایک کام کرتی ہوئی عورت کا جو یہ آج کا ولاگ، وہ ایک پیاری سی ماں کے نام، جن کی مائیں حیات ہیں، رب العالمین ان کی عمر دراز کرے، اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں، مجھ جیسی بن ماں کی بیٹیاں، رب العالمین ان کے دلوں کو صبر اور ان کی ماؤں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ہم نے زندگی کی کہانی اور زندگی کے سبق سے یہی سیکھا کہ ہماری ماں ہماری اچھی تربیت کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کبھی کوئی اور میری بیٹی کو یہ نہ بولے کہ تمہیں یہ کام نہیں آتا، اس کام میں نقص ہے یا یہ کام بہتر نہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ سخت رویہ بنا لیتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، حالانکہ اندر سے اس کا دل کوڑ رہا ہوتا ہے اپنی بیٹی کے لیے کہ میں بہترین تربیت کروں، اپنی بیٹی کو ایک سگڑ اور بہترین خاتون خانہ بنا دوں۔ تو بس پھر پیاری ماں نے ڈال دیا ہے دماغ کے اندر ایک کیڑا، وہ کیڑا ہے صفائی اور ستھرائی کا، دن رات کام کرنے کا۔ رب العالمین کی ہزارہا رحمتیں ہوں امی جان کی قبر پہ۔ اور آج کا جو یہ ولاگ تھا، یہ پیاری سی ماؤں کے نام تھا، تو سب دیکھنے اور سننے والوں سے التجا ہے کہ پیاری سی میری پیاری امی جان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ اور آج کا جو اچھا میسیج ہے تمام بیٹیوں کے لیے کہ جو مائیں ہیں وہ آپ کی بہترین تربیت کرنا چاہتی ہیں، اس لیے دن رات آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔